قرآن کریم فرقان حمید کی بالکل پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کی آخری آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں ہم روزانہ اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرتے ہیں، ہر نماز میں، اس کی ہر رکعت میں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو یا نفل و سنت ہو، ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ دعا پڑھتے ہیں اور یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ وہ کہ جس راستے پر چلے وہ نیک لوگ، خوش نصیب لوگ جو انعام یافتہ جنہیں تو نے قرار دیا، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ چلا، ان لوگوں کا نہیں جن پر انعام نہیں ہوا بلکہ ان پر غضب ہوا، دعال نازل ہوا، عذاب نازل ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا۔ مطلب یہ کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دن کے 5 وقت کی ہر رکعت میں ایک ہی فریاد کرتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ جو خواہش، جو درخواست تیری بارگاہ میں پیش کی اسے قبول فرما۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے اس بات پر غور کیجیے گا، توجہ دیجیے گا۔ مجھے آپ سے کچھ چاہیے، اب میں نے آپ سے مانگ تو لیا، مگر جو چاہیے وہ میں نے بتا بھی دیا مجھے یہ چاہیے، اور جو نہیں چاہیے وہ بھی کہہ دیا کہ یہ نہیں چاہیے۔ آپ تھوڑا سا توجہ دیجیے اور مجھے جواب دیجیے، اپنے دل سے جواب دیجیے کہ میں نے آپ سے کوئی شے مانگی، کوئی چیز مانگی اور میری نگاہیں ادھر ادھر ہو جائیں، میرا دھیان، میری توجہ اس شے کے لینے پر نہ ہو، مجھے آپ دے بھی رہے ہو مگر میری کوئی توجہ نہ ہو، آپ کو دینا کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آپ کہیں گے عجیب مانگنے والا ہے کہ ہاتھ تو پھیلایا، یہ بھی کہا کہ کیا چاہیے، یہ بھی کہا کیا نہیں چاہیے، جب میں دیتا ہوں تو اس کی توجہ ہی نہیں ہے، یہ دیکھتا ہی نہیں، یہ دھیان سے لیتا ہی نہیں، یہ سمجھتا ہی نہیں، اور میرے دینے کا اب مطلب کیا باقی بچا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان فارمولہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، اور راستہ بھی بتاتے ہیں کہ اے اللہ سیدھا راستہ وہ ہے جو نیک لوگوں کا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، وہ جس راستے پر چلے تھے وہی راستہ تیرا پسندیدہ راستہ ہے، تو نے ان پر انعام کیا تھا، ان سے راضی ہوا، تم پر تو نے نعمتیں نازل کی، رحمتیں نازل کی، اے اللہ انہی کے راستے پر چلا۔ اب جب وہ اس راستے پر ہمیں چلانے کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا لوگوں کو، ہر نماز کے لیے امام مؤذن پکارتا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے نا، صحیح راستے پر چلنے والا لوگوں کا راستہ، جو اس راستے پر چلے جن پر اللہ نے انعام نازل کیا، انہی کا راستہ تھا، مگر ہم تو جاتے ہی ادھر، ہم اس طرف دیکھتے ہی۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائیوں اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، آذان میں، فجر میں ہو یا دن کے کسی وقت میں ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھلائی کا کام ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ فلاح پانے والوں کا راستہ ہے، یہ بہتری کا راستہ ہے، اس راستے پر آ جاؤ، مگر ہم کہتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، میرے کپڑے پاک نہیں ہے، میرا لباس پاک نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ ہر نماز کے وقت امام تو اللہ اکبر کہتا ہے، چاہے پیچھے 2 ہوں یا 2000 ہوں، وہ تو اپنی ذمہ داری لے کر کھڑا ہو گیا، اس نے پیش کر دیا اے اللہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض نماز ظہر کی، ان مقتدیوں کی اور ان کے بعد آنے والے مقتدیوں کی، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر۔ امام تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے یہ نیت کر لی کہ یہ جتنے مقتدی اور ان کے بعد جتنے آئیں گے ان سب کی میں نے نیت کر لی،
میں ان سب کو تیری بارگاہ میں لا رہا ہوں، میں ان سب کو لے کر پیش ہو رہا ہوں تیری بارگاہ میں. لیکن کتنے لوگ آتے ہیں، سارے محلے کے اندر کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی گھر بار میں مصروف ہے، آنے کو تیار نہیں. امام نے تو ذمہ داری لے لی. اب ایک حدیث شریف میں کہ قیامت کے دن مسجد کو سفید روشن اونٹوں کی شکل میں لایا جائے گا. مسجد کو سفید روشن اونٹ کی شکل میں لایا جائے گا. نمازی کو اس پر بٹھایا جائے گا اور امام صاحبان اس کی مہار تھامے ہوں گے، جو اس کی لگام ہوتی ہے وہ تھامے ہوں گے، اور مؤذنین کرام اس کو پیچھے سے ہنکاتے ہوں گے، چل جنت کی طرف. بتائیے، ہم تو مسجد میں جاتے ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر کون جائے گا جنت میں؟ جو نمازی تھے وہی جائیں گے، جن پر اللہ کا انعام تھا صرف وہ جائیں گے. اور صرف نماز ہی نہیں، زندگی کے بے شمار کام، ہر کام کے بارے میں. یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. مختصر وقت میں جو باتیں کر سکتا ہوں وہ کوشش کروں گا پیش کروں. آج ہمارے راہیل بھائی کی شادی کی خوشی میں، محفل میلاد، گھر کی سجاوٹ کی خوشی میں، گھر کو دوبارہ اچھا بنانے کی خوشی میں، گھر میں اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کو بلانے کی خوشی میں محفل میلاد کا انتظام اور اہتمام کیا گیا. دن میں قرآن پاک پڑھا گیا. کیوں آخر؟ اس لیے کہ زندگی کا اگلا دور جو شروع ہو رہا ہے، پہلا دور بچپن سے جوانی تک گزر گیا، اب دوسرا دور ہے جوانی سے بڑھاپے تک کا، اور بڑھاپے کے بعد تیسرا کوئی دور نہیں ہوتا. یہ دو ہی دور ہوتے ہیں زندگی میں، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا. بچپن میں خواہش ہوتی ہے کہ جلدی بڑا ہو جاؤں، جلدی کچھ بڑا ہو جاؤں، جلدی یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں. اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے امنگیں اور خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں، اور جوانی اچانک مصروفیات بڑھا دیتی ہے. بچپن کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں. جوانی کہتی ہے اب مجھے کاروبار کرنا ہے، مجھے پیسہ جمع کرنا ہے، مجھے گھر بار بنانا ہے، مجھے شادی کرنی ہے، مجھے یہ ضروریات پوری کرنی ہے، خواہشات پوری کرنی ہے. کیا ہوتا ہے کہ جوانی کچھ بنانے کے جذبات کا پیغام لے کر آتی ہے اور انسان اس میں مصروف ہو کر رہ جاتا ہے. لیکن جوانی ایک اور بات بھی کہتی ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں بڑے درجے والی ہے، مگر ہمارا اس پر دھیان نہیں ہوتا. کیونکہ بڑھاپے میں تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ کمر ساتھ نہیں دے رہی. جب کمر مضبوط تھی اس وقت بھاگے دوڑے پھرتے تھے، اللہ کی طرف نہیں آتے تھے، اس کی فرما برداری کی طرف نہیں آتے تھے. اور جب کمر جھکنے لگتی ہے احساس ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ آنے والا ہے. اب خیال آتا ہے کہ یار اب موت آنے والی ہے. جوانی میں لگتا ہے شاید موت نہیں آئے گی، حالانکہ جوانی میں ہی زیادہ تر لوگ مرتے ہیں. بڑھاپے کو تو کوئی پہنچتا ہے. اس پورے علاقے کے اندر، پورے شہر میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں کہیں بھی چھان لیجئے، آپ کو جوانوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی، بوڑھوں کی کم نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے تک پہنچنا ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا بھائی، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. بہت سارے بڑھاپے سے پہلے ہی فرشتہ موت ان کو پکڑ کر لے جاتا ہے، نصیب لیتا ہے. آجا تیرا وقت پورا ہو گیا، اب تیرے پاس وقت نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں اللہ کے کاموں میں وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن موت کا فرشتہ آئے گا، اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس وقت نہیں، ابھی میں مصروف ہوں، بعد میں آنا، ابھی مجھے خالہ کے گھر جانا ہے، بعد میں آنا، ابھی مجھے کاروبار کے لیے ٹائم دیا ہے میٹنگ کے لیے، بعد میں آنا، ابھی مجھے باس کے پاس جانا ہے، مجھے آفیسر کے پاس جانا ہے، ابھی مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے، ابھی مجھے ابا جی نے بلایا ہے، ابھی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ابھی مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے دکان بنانی ہے، مجھے گھر کھڑا کرنا ہے. فرشتے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس نے کہنا ہے کہ بھائی وقت پورا ہو گیا، بس کر، باقی باتیں بند کر، میرے پاس تیری باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، تیرا وقت پورا ہو گیا. اور بندہ جیسے ہی مرتا ہے اہل خانہ چیخو پکار کرتے ہیں، گھر والے روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، فرشتہ موت دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں وہ کہتا ہے خدا کی قسم، نہ تو مفہوم حدیث شریف کا، نہ تو میں نے اس کی سانس میں سے ایک سانس کم کی، نہ میں نے اس کے لقمے میں سے کوئی لقمہ کم کیا. جتنی سانسیں اس کی لکھی تھی اس نے سب پوری کر لی، جتنے دانے لکھے تھے سب پورے کر لیے. آپ نے دیکھا ہوگا
بعض لوگ اچانک موت کے وقت ہچکی لیتے، پھر ایک سانس لیتے، پھر محسوس ہوتا ہے شاید سانس چلنے والی ہے، لیکن وہ آخری سانس باقی ہوتی ہے، وہ پوری لیتا بندہ۔ پھر اچانک ہم موت کے وقت لوگ کہتے ہیں یار اچھا خاصا بالکل ٹھیک تھا، کھانا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھایا، یعنی موت سے پہلے اپنا پورا کھانا بھی بندہ کر لیتا ہے، اور جو اس کا نہیں ہوتا مرتے مرتے الٹی کر کے نکال دیتا ہے۔ اچانک کوئی واقعہ ہوتا ہے اور حلق سے باہر آ جاتا ہے، وہ اس کا نہیں تھا، وہ باہر آ جاتا ہے، وہ کسی کیڑے مکوڑے، کسی چڑیا، کسی پرندے، کسی جانور، کسی حشرات کا حصہ تھا، وہ سب نکل جاتا ہے بہانے کے ساتھ۔ ہماری سانس پوری ہوئی، ہمیں وقت پورا دے دیا گیا، ہماری روٹی پوری ہوئی، اب ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ اب آئیے جوانی میں ایک خاص عمل ہوتا ہے، اس کا نام ہے شادی۔ شادی کا مطلب کیا ہے؟ شادی کا مطلب ڈھول باجا نہیں ہے، شادی کا مطلب ناچنا گانا نہیں ہے، شادی کا مطلب ہے خوشی، اور خوشی کس بات پر؟ عقد پر، نکاح پر۔ نکاح کس بات پر؟ نکاح کیا ہے؟ نکاح دو افراد کو ایک مضبوط رشتے میں اللہ کے حکم کے مطابق مہر ادا کر کے ایک رشتہ کر دینے کا نام، اللہ کے حکم کے مطابق، اسلام کے قاعدے قانون کے مطابق، اس کا نام ہے نکاح۔ اب نکاح میں کبھی تو نکاح فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، اور کبھی نکاح نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ کبھی نکاح نہ کرنا گناہ ہوتا ہے، یعنی فرض ہو جاتا ہے کہ نکاح کر، حرام میں نہ پڑ، بدکاری کی طرف نہ جا، گناہ کے کام کی طرف مت جا۔ اللہ نے تجھے صلاحیت دی، تیری صحت کے اعتبار سے، تیری طاقت کے اعتبار سے، اور تیرے پاس اسباب نان نفقے کے موجود ہیں۔ نان نفقہ کیا ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تین چیزیں مرد پر اللہ نے عورت کا حق رکھا۔ یہ نکاح کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور دوسرا ذریعہ ہے مرد کی صلاحیت کا موجود ہونا۔ عقل مند را اشارہ کافی ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جن لوگوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، ان پر تو نکاح فرض ہے۔ کس حالت میں؟ جبکہ وہ بدکاری کی طرف جانے کا ان کا دھیان ہو، ان کی عمر بھاگ رہی ہو، اور بہت سے رشتے موجود ہوں، اور وہ نکاح نہ کرتے ہوں، ایسی صورت میں ان پر فرض ہے۔ جبکہ ایسی صورت میں، جبکہ اس کے پاس کچھ وقت ہے، کچھ وقت نہیں ہے، کچھ مصروفیت ہے، مگر یہ کہ اسے کرنا چاہیے، مال بھی ہے، اسباب بھی ہیں، دیگر تمام اسباب بھی ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ وہ کرے۔ اور ایسے حالات میں سنت ہے کہ جب عمر ہو گئی، صلاحیتیں آ گئیں اور اسے کرنا چاہیے تو وہ کرے۔ اور ایسے وقت میں جب وہ نہ تو اسباب روزی روزگار رکھتا ہے اور نہ صلاحیتیں ضروری رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر نکاح کرنا واجب نہیں بلکہ منع ہے کہ نہ کرے، اور وہ روزے رکھے، وہ استغفار کرے، توبہ کرے۔ اب نکاح کے موقع پر نکاح اور ولیمہ، شادی کے لیے دو سنتیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو اچھی رسومات کی جائیں، جو اچھے کام کیے جائیں، کسی قوم، کسی نسل، کسی خاندان، کسی قبیلے میں رائج جائز رسومات کی جائیں، اسلام منع نہیں کرتا، کریں۔ اب جیسے ہم نے میلاد کیا، ختم قرآن کیا، لوگوں میں کھانا تقسیم کیا، یہ اچھی رسومات ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، بلکہ یہ نیکیاں ہیں۔ نیک کام کر کے اس کام کا آغاز کرنا اچھا ہے، لیکن گناہ کے کام کر کے اس اچھے جائز کام کو، اس سنت کام کو، نکاح سنت ہے، اس کام کا آغاز کرنا گویا زندگی میں، آنے والی زندگی میں گناہوں کا کام استعمال کر کے کرنا آنے والی زندگی میں خرابیاں داخل کرنے والی بات ہے۔ مثال کے طور پر دودھ کے شربت میں اگر کوئی شخص صرف کا پانی ڈال دے، صابن کے پانی کی ایک بوند ڈال دے، آپ کیا سمجھتے ہیں دودھ صحیح رہے گا؟ کیا ہوگا؟ دودھ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔
اچھے خاصے کھانے کے اندر اگر کوئی اپنے پیروں کی مٹی، چپلوں کی مٹی اٹھا کر ڈال دے، وہ کھانا صحیح رہے گا یا خراب ہو جائے گا؟ عقل کہتی ہے کہ خراب ہو جائے گا، نہیں سمجھ میں آتی ہے بات۔ یوں اور بہت ساری مثالیں آپ خود بھی بنا سکتے، تو خود ذرا سوچئے کہ نکاح اسلامی رسم ہے، اس رسم کے دوران میں جتنے حرام اور برے کام کیے جائیں گے، کیا یہ رسم صحیح رہے گی؟ اس میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ پھر آگے کوئی یہ کہے کہ پیر صاحب پتہ نہیں کیا ہوا، جب سے شادی ہوئی ہے بے روزگاری ہو گئی، جب سے شادی ہوئی ہے بڑی پریشانی آ گئی، جب سے شادی ہوئی ہے، جب سے اس کا رشتہ ہوا ہے، جب سے میرا رشتہ ہوا ہے، یہ لڑکی منحوس ہے، یہ لڑکا خراب ہے۔ ارے بھائی کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی خراب نہیں ہے، ہم نے کام نحوست والے اور خراب کیے تھے، اس کی نحوستیں، اس کی خرابیاں ہم پر ظاہر ہو رہی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ دھیان نہیں۔ کسی نے جادو ٹونا نہیں کیا، کسی نے سفلی حاصل نہیں کیا، کوئی جن بھوت نہیں آیا، دراصل میں ہم نے وہ حرام اور بدکاری کے کام کیے، وہ برے کام کیے جن سے اللہ نے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جب وہ کام کیا تو اس کی نحوست سے، اس کی خرابی سے ہماری زندگی میں خرابیاں پیدا ہو گئی، مشکلات ہو گئی، روزی میں تنگی ہو گئی، رزق میں برکت نہیں ہے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ پہلے تو بہت اچھے تھے، بہت محبت سے بات کرتے تھے، اب یہ اختلاف ہے، اب یہ جھگڑے، یہ ساس کی عزت نہیں کرتی، وہ سسر کا احترام نہیں کرتا، وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ چھوٹوں پر رحمت نہیں کرتی، یہ گھر کے کام نہیں کرتی، وہ باہر کے کام نہیں کرتا، یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ شروع میں ہی ہم نے جو خرابی پیدا کر دی نا بھائی، اس کی نحوستیں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے اب بھی ممکن ہے دودھ اگر پھٹتا ہو نا، اسے بچانا ممکن ہے، کھانا اگر خراب ہو رہا ہو تو اسے بھی بچانا ممکن ہے، بہت سارے راستے۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ اگر ہم نے نیک اور جائز کاموں میں خراب کاموں کو شامل کر دیا تھا، اب کیا کریں؟ اگر نحوستیں زندگی میں داخل ہو گئی، توبہ کریں، ممکن ہے، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ جو پہلے غلطیاں ہو گئی اس کو معاف کر دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا، بس جذبات میں، خیالات میں، لوگوں کے کہنے میں، بہکاوے میں آ کر ہم نے بے وقوفی کر دی، بڑے غلط کام کر دیے، یا اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کریم بادشاہ ہے، ایسا کریم بادشاہ ہے۔ آپ دنیا کے جج کے پاس جائیں، جج کے پاس کہیں جج صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلطی کر دی، جج صاحب کہیں گے ٹھیک ہے، تم نے اگر غلطی کی ہے تو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو تیرے لیے منیمم جو کم سے کم ہو سکتا ہے، قانون تو ہے نا، اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، جو کم سے کم ہو سکتا ہے سزا میں، سزا ملے گی ضرور۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا عادل ہے، ایسا منصف ہے، ایسا رحمان ہے، اس کی بارگاہ میں گناہوں کو پیش کر دے، یا اللہ یہ گناہ میں نے کیے تھے، معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ سچا دل لے کر آیا ہے، آپ پر پروردگار سچا دل ہے، اب تو گناہ نہیں کرے گا، اب تو دوبارہ تو نہیں کرے گا، میرے رب میں دوبارہ نہیں کروں گا، میں اس گناہ سے، یہ گناہ سے میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے بخش دیا، میں نے معاف کر دیا، تو وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کرے، معافی مانگے۔ اب شادی بیاہ میں ایک عجیب و غریب بات ہوتی ہے، یہ 2-3 منٹ رہ گئے، تقریباً 5 منٹ ہے میرے پاس۔ شادی بیاہ میں ایک اور غلط بات ہوتی ہے، ہم ساری زندگی اپنی ماں بہنوں کو بڑا پردہ کراتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن جہاں شادی کا موقع آتا ہے، ہماری گھروں کی خواتین جب بس میں بیٹھتی ہیں، جب بارات نکلتی ہے، اکثریت برقعے اتار دیتی ہے۔ کیوں اتار دیتی ہیں؟ کیوں چادریں اتار دیتی ہیں؟ کیوں بے پردہ ہو جاتی ہیں؟ ارے اپنے گھر کے مردوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنے حسن دکھاؤ، اپنی بہنوں کو، اپنے باپوں کو، اپنے ماموں، اپنے چاچا، اپنے نانا دادا کو، اپنے سگے قریبی رشتہ داروں کو دکھاؤ، سارے محلے کو کیوں اپنے چہرے دکھا کر، کیوں گناہ کا سبب کر کے، کیوں بدکاری کا کام کر کے، کیوں دشمنوں کو، کیوں شیطان کو، کیوں برے لوگوں کو اس طرف آمادہ کرتی ہو؟ کیوں ایسے کام کرتی ہو؟ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں، اچھا ساری زندگی تو ہم اپنی ماں بہنوں کو پردہ کراتے ہیں، جب شادی کا موقع آتا ہے، جس بیٹی کے لیے مسجد میں دعائیں کرائی تھیں، جس بیٹی کے لیے پیر صاحب اور مولوی صاحب سے دعائیں کروائی تھیں، سارے زمانے کے نیک لوگوں سے دعائیں کروائی تھیں، بھائی دعا کرو بیٹی کی شادی ہو جائے، بھائی دعا کرنا بہن کی شادی ہو جائے، جس کے لیے تڑپتے تھے اللہ سے دعا مانگتے تھے، جہاں رشتہ ہوا وہاں اللہ کی ماننا چھوڑ دی، اور فوراً سارے غلط کام شروع کر دیتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر۔ اور ایک اور عجیب و غریب کام ہوتا ہے شادی کے موقع پر، وہ اوبٹن اور مہندی اور یہ رسمیں ہوتی ہیں نا، اکثر گھروں میں ہوتی ہیں، خاندانوں میں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے عجیب و غریب رسمیں نکل آئیں گی۔ مہندی لگائیں کوئی بری بات نہیں، اوبٹن بھی لگائیں کوئی بری بات نہیں ہے، جتنے حسن کے لیے انتظامات کر سکتے ہیں سب کریں، لیکن ہندوانہ رسمیں نہ کریں۔
اور پھر کیا ہوتا ہے گندوانہ رسم کرتے ہیں، سگے بھائیوں سے اور باپ سے پردہ کرواتے ہیں. بعض نالائق اور بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصول نہیں آتا اس طرح سے، باپ سے پردہ کرو، ابو سے پردہ کرو، بھائی سے پردہ کرو. 3 دن کے لیے مائیوں کی رسم، 3 دن کوئی 7 دن کوئی 15 دن، عجیب و غریب بیوقوفانہ حرکتیں کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر جیسے ہی نکاح کی رات آتی ہے، رخصتی کی رات آتی ہے، کیمرہ مین آتا ہے، نہ شوہر کو چہرہ دکھایا، نہ باپ کو دکھایا، نہ بھائی کو دکھایا، نہ چاچا کو دکھایا، نہ ماموں کو دکھایا، نہ نانا کو دکھایا، نہ دادا کو دکھایا. یہ قریبی رشتے بتا رہا ہوں، جائز رشتے، یہ محرم رشتے بتا رہا ہوں. ان سے تو چہرہ چھپا کے رکھا، اس گدھے سے، اس جانور کے آگے تم نے لا کے بٹھا دیا، اس بدتمیز بے شرم بے حیا کے آگے بہن کو لا کے بٹھا دیا. وہ کہتا ہے منہ ایسا کرو، ہاتھ یوں کر کے کھڑا کرو اور دوپٹہ ادھر کرو اور منہ یوں کرو. اس کو تم لا کے کمرے کے اندر کھڑا کر دیتے ہو. شوہر کا پہلا حق تھا، باپ حقدار تھا، بھائی حقدار تھا، ماموں اور نانا اور دادا اور چاچا یہ حقدار تھے. پھپھر خالو حقدار نہیں تھے، ایسے کزن حقدار نہیں تھے، نہ یہ مووی کیمرے بنانے والا ویڈیو بنانے والا حقدار تھا. کن بے وقوفوں کے آگے لے جا کر کھڑا کر دیا. پھر وہ اپنے ساری شیطانی خواہشات پوری کرتے ہیں. اور پھر اکثر لوگ جب موویز بناتے ہیں، ان موویز کو آپ جائیں صدر میں ریمبو سینٹر، پورا ڈسپلے کیا ہوا، ٹی وی اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، سارا زمانہ چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم اپنی ماں بہنوں کو ویسے تو بڑا پردہ کراتے ہیں، بڑی شرم و حیا کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جائیں دیکھیں ڈبنگ کرواتے ہیں لوگ، کیا یار تماشا لگا کر رکھا ہوا. پھر یہ ویڈیوز ملک سے باہر، پسندیدہ لڑکیوں کی پسندیدہ ویڈیوز، پسندیدہ تصویریں ملک سے باہر جاتی ہیں. میں آپ کو وہ حقیقت اور وہ حقائق بتا رہا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. زمانے سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، زمانے سے بہت کچھ ہوتا آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور اچھے اچھے لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تو جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں نکالا گیا. اللہ اکبر. ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جن کا دوپٹہ اور ان کی چادر بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، ان لوگوں کے ماننے والے، ان گھرانوں کا احترام اور عزت کرنے والے، ان کو سلام پیش کرنے والے، ان سے عزت اور محبت کرنے والے، ان کا نام لینے والے، جو بھی انتہائی پردہ دار، شرم و حیا والے، عزت اور احترام والے تھے. اپنے گھر والوں کو اگر ہم چاہتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو اگر ہم چاہتے ہیں ہم سب کو جنت میں انہی نیک لوگوں کا ساتھ ملے، انہی کی صحبت ملے، انہی کے قرب و جوار میں رہیں، تو پھر ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا. جیسا کہ قرآن خود بھی کہتا ہے، اور ہم خود یہ فریاد ہر نماز اور ہر رکن میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا. تو بس پھر ہمیں اس راستے پر خود چلنا ہوگا، کہ اللہ ہی تو چلا رہا ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے، جب ہم اچھے کام کریں گے، تو ان لوگوں کے راستے پر بھی چلیں گے. اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے بھائی راہیل کو خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، ان کی شادی میں انتہائی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے والدین کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے بڑوں کو ان کی بے حساب خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. ہر قسم کے حسد اور بری نگاہ سے ان کو محفوظ فرمائے. ان کے نکاح میں، ان کی رخصتی میں، ان کے گھر کے ہر شادی کی ہر رسم، ہر تقریب میں اللہ تعالیٰ خوب خیر و برکت و سلامتی عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بری شے کو اللہ تعالیٰ دور